تیرا گھر خراب ہوتا ہے. بھائی تجھے تو وہ بیان نہیں ہے. جب بھائی کی شادی ہوئی تھی تجھے تو دلہن بنا کر تیرا تو رشتہ بھی اس نے بند کیا تھا. آج بہنوں کا داخلہ دروازہ بند کر دیا. اس لیے بند کر دیا سارا چیز بات ہے. بہنیں کون سا آ کر تمہارے اوپر اتنا بوجھ بن جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اس کے لیے جا کر کپڑا لے کر جاؤ, کھانا پینا لے کر جاؤ, پھل فروٹ لے کر جاؤ اور گھر سے خوشیاں لے کر اپنی بہن کے گھر جایا کرو. ہاں کوئی سمجھ نہیں. حضرت شیما نے دودھ نہیں پیا تھا. دودھ پیا تھا رضائی بہن تھی. حضرت شیما حلیمہ کی بیٹی تھی. جنگ ہوئی, جنگ کے اندر قیدی بنا لیے گئے. 6000 قیدی جنگ کے اندر. شیما کے تائے کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا, جوان تھا. ماں بڑا رویا کرتی تھی. ماں کہتی تھی ابھی تو میرا بیٹا جوان ہوا ہے, میرے کو بیٹے کا کوئی شگن ہی نہیں کیا, بیٹے کی شادی نہیں کی ابھی تک. میرا بیٹا ہوتا تو مارا نہ جائے. اس جنگ میں جو پکڑا گیا قیدی بن گیا تو سارے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ماں بڑا رویا کرتا. حضرت شیما کو پتا چلا. اس نے آدمی لیے قبیلے سے لے کر مدینے میں آئی. نبی علیہ السلام کو پتا چلا. دور سے بتا دیا کہ یہ شیما ہے. فرمایا یہ تو میری بہن ہے. میں نے اور شیما نے مل کر اماں حلیمہ کا دودھ پیا ہے. اے وہ نبی جس کے لیے ساری کائنات اٹھی آتی ہے, وہ نبی اٹھ کر چل کر شیما کے استقبال کے لیے گیا. ساری کائنات چل کر نبی کے دروازے پر, ساری کائنات چل کر نبی کے لیے. سارے لوگ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے وہ ساری آبادی مدینے کی نکل کر روزانہ نبی کے استقبال کے لیے آیا کرتی تھی. ادھر نبی نے جب اپنی بہن شیما کو دیکھا تو گئے, استقبال کیا, راستے میں جا کر کو بچا دیا. فرمایا کہ چادر کے اوپر چل کر آؤ. بٹھا دیا. پوچھا کیا مسئلہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ جنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں, قیدی بنا لیے گئے, 6000 قیدی مرے. اس میں قبیلہ طے تھا. ہمارا ایک آدمی میرے تائے کا بیٹا بھی تھا, اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس کی ماں بوڑھی ہے, بڑا ہوتی ہے, بڑا ہوا ملا کرتی ہے, بیان کرتی ہے کہ میں نے تو اپنے بیٹے کا بھائی ابھی تک کوئی شگن ہی نہیں کیا, میں نے تو شادی کرنی تھی, میں نے تو پوترے ڈوترے سے دیکھنے تھے اس کے, وہ بیچاری پاگل ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی, فوراً آرڈر دیا. فرمایا کھڑا ہو جائے. اور ساتھ لیے کھڑا ہو گیا. فرمایا اس کو رہا کر دو. رہا کر دیا گیا. فرمایا شیما اور کوئی بھی آرڈر ہو تو بتلا. تو جیسے کہے گی میں جیسے کروں گا, تو میری بہن ہے. بھائی حقیقی بہن ہوتی ہے نا ایک, حقیقی بہن یہ رضائی بہن ہے جس نے دودھ پیا تھا. شیما نے کہا اور بتلاؤ کیا جانتی ہو. میں یا رسول اللہ اگر میں کہوں کہ سارے لوگوں کو رہا کر دو. فرمایا کتنے لوگ ہیں. فرمایا 6000 آدمی ہیں. فرمایا صحابہ اکرام نے حکم دیا کہ 6000
سارے کے سارے لوگوں کو رہا کر دو شیما کے کہنے پر. میں یہ میری بہن ہے اور بہن کی قدر کر کے نبی نے دکھلائی. فرمایا جاؤ سبھی کے سبھی لوگوں کو رہا کر دو. رہا کر دیا واپس چلے. نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ جانتا آدمی ہے اور وہ اگر کھانے کھانے کے پردے کے نیچے بھی ان کو قتل کر دو. ان میں ایک ابن اخطل تھا. ابن اخطل حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت علی نے دیکھا تلوار لی. وہ آدمی بھاگا. بھاگتے بھاگتے دوڑتا دوڑتا آیا. حضرت ام ہانی کے گھر میں داخل ہو گیا. ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی. اب آرڈر رسول کا تھا کہ کھانے کھانے کے پردے کے نیچے بھی ہے تو اس کو قتل کر دو. ابن اختر آیا, گھر میں داخل ہوا, چارپائی کے نیچے چھپ گیا. ام ہانی کہتی ہے علی بتانا کیا بات ہے. فرمایا نبی نے آرڈر دیا ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیا جائے. کہا ٹھہرو میں جا کر بات کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام ہانی نبی علیہ السلام حضرت علی کی بہن تھی, چچازاد بہن تھی. بچپن گزارا تھا. نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر جایا کرتے تھے, آرام فرمایا کرتے تھے. جب آرام کرنا تب ام ہانی کے گھر جاتے تھے. ام ہانی گئی, جا کر رسول سے بیان کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی جاؤ جا کر اس بندے کو امان دو. فرمایا کہ ام ہانی جس کو تو نے امان دی اس کو محمد مصطفیٰ نے بھی امان دی. جاؤ اس کو معاف کر دو. جا کر علی سے کہہ دو کہ میرے اختر کو چھوڑ دے. یہ قدر ہے. ہم کیا قدر کرتے ہیں بہنوں کی ہے. اپنی بہن کے لیے کبھی پھل فروٹ, کوئی غذا, کوئی پیکج, کوئی برگر, کوئی شوارما نہیں. میں امام سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی بہنوں کے لیے 5,000 روپے کے سوٹ لے کے دیتے ہیں, لیکن اپنی بہن کو کبھی 1000 روپے کا نہیں لے سکتے. تو بہنوں کی عزت کرنی چاہیے, بیٹیوں کی عزت کرنی چاہیے. میرے پاک نبی کا حکم ہے کہ میرے بھائیوں کہ جیسا حق مومن کا ہے ایسا ہی حق تمہاری بہن کا بھی ہے. فرمایا اپنی جائیداد کے اندر سے اپنی بیٹیوں کا, بہنوں کا حق مت مارو, ورنہ قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ. اگر بہن حق نہیں بھی لیتی زبردستی اس کو دو, کیونکہ اللہ نے اسے تقسیم کی ہے. اس میں تو رسول بھی ترمیم نہیں کر سکتا. جو حق اللہ نے بنائے ہیں رسول بھی نہیں بنا سکتا. تو جو بیٹی کہتی میں حق نہیں دوں گی اسے زبردستی دو. ہاں وہ کمائی کر کے پیسہ بچا کے آپ کو دے دے, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ ریت کو توڑ دو کہ ہمارے باپ نے معاف کر دیا تھا, اس کی بہن نے معاف کیا تھا, اس کی بہن نے نہیں. یہ بہت بڑا قانونی اصولی حق ہے کہ جو بہن کا بیٹی کا حق بنتا ہے ان کو دو, ورنہ تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. اللہ کو دعا ہے.